اچھا اچھا ہمارے 5,000. ہاں 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 ہاں. اچھا اچھا پاک روپی. اچھا پاک روپی میں تو پھر ہم اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ریسورسز ہمیں اویلیبل نہیں ہوتے جب ہمیں چاہیے ہوتے ہیں. جب ہم نے بجائی کرنی ہے اس وقت ڈی اے پی نہیں ملتی. ڈی اے پی چاہیے ہوتی ہے زمین کو ڈیولپ کرنے کے لیے. وہ لائنوں میں لگ کے جو ہے ایسے ہی دو بندے بھیج کے ڈیپو پہ جو ہے دو بوریاں ملتی ہیں. اور جو ہے آپ کو بڑے فارمر کے 10 بندے تو اس میں انگیج ہوتے ہیں کہ ان پٹس کو لے کے آنا ہے. وہ تو پچھلے 10 سال سے میں دیکھ رہا ہوں یہی حال ہے ہمارا. جب بھی ان پٹس کی ضرورت پڑتی ہے اس وقت ان پٹ ویسے چھوٹا فارمر وہ افیکٹ ہوتا ہے. بڑے فارمر کے پاس وہ نہیں جاتے. وہ کوئی پولیٹیکل لوگ ہوں گے ان کے پاس جاتے ہوں گے. ہم تو بس پھرتے ہی رہتے ہیں ان پٹس لینے کے لیے جناب. سلوشن سر یہ جو سبسڈی ہے گورنمنٹ سبسڈی جو دیتی ہے یہ مل اونر کو دیتی ہے. اور مل اونر جو ہے وہ ٹرانسفر نہیں کرتا فارمر کو. اب اگر اس کو فارمر جو فرض کر لیں کہ مل اونر کو پڑی ہے 10,000 کی. اب گورنمنٹ نے اگر 2,000 اس کے اوپر سبسڈی دے دی ہے تو مارکیٹ میں وہ 8,000 کی ملنی چاہیے یا 8,500 کی ملنی چاہیے اگر اس کا پروفٹ ہے تو وہ تو ٹرانسفر ہوتی ہے سبسڈی. لیکن جو ہے ہمارے وہ 2,000 بھی لے لیتی ہے انڈسٹری اور جو ہے وہ دیتی بھی 14,000 کی ہے. اور ان کی کیپیسٹی اتنی ہے کہ وہ پیک ٹائم میں جو ہے وہ پوری نہیں کر سکتے. اینگرو یوریا کے پاس لائسنس ہے وہ آپ کی جو ہے وہ ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے. آپ اگر ڈیمانڈ پوری نہیں کر سکتے تو اس وقت آپ امپورٹ کر لیں. گورنمنٹ جو ہے وہ امپورٹ کرنے نہیں دیتی. فارمر سفر ہوتا ہے. اور جب آپ کو جو ہے یوریا کی ضرورت ہوتی ہے اب یوریا ابھی نہیں ڈالنی. ابھی یوریا جو ہے بے تحاشا اویلیبل. اور جب ڈالنی ہوگی پہلے پانی کے بعد ویٹ کو اور باقی ان چیزوں کو تو جو ہے لبڑی نہیں. بہت پیارا ایشو سب کے سامنے آ گیا. میں انٹرسٹڈ ٹو لرن کہ میں گورنمنٹ کو ہم مل کر گورنمنٹ کو کیا سجیسٹ کریں کہ واقعی وائبل ورکیبل سا آئیڈیا کوئی فائنینشیل اسٹریم چینج کر دی جائے. نہیں اس میں سر ہوتا ہے آپ جو ہے امپورٹ پیریٹی پرائس کیلکولیٹ کرتے ہیں اور ایکسپورٹ پیریٹی پرائس جو ہے ہر کراپ کی کیلکولیٹ ہوتی ہے. اگر تو جو اس بینڈ ویڈتھ کے اندر مارکیٹ کی پرائسز ہیں تو ہمیں کوئی انٹرونشن نہیں کرنی چاہیے. لیکن جو ہی جو ہے یہ بینڈ ویڈتھ سے باہر جائے پرائسز تو اس وقت جو ہے گورنمنٹ انٹروین کرے. اگر ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو اس کو روکے کہ اویلیبلٹی یہاں پہ نہیں ہے تو اس کو ایکسپورٹ کو بند کرے. اگر وہ امپورٹ پیریٹی پرائس اور ایکسپورٹ پیریٹی پرائس کی بینڈ ویڈتھ یہاں پہ کوئی کیلکولیٹ کرتا ہی نہیں. وہ والی بات آ گئی نا کہ ڈیٹا ہی نہیں ہے ہم پلاننگ کیسے کریں گے. نہیں وہ تو آپ جو ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے پلس جو ہے اگر آپ نے ایکسپورٹ پیریٹی پرائس کیلکولیٹ کرنی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ سے آپ ملتان سے ویٹ فرض کر لیں تو وہ کیسے جائے گی. اس کے اوپر کتنا خرچہ آتا ہے. پورٹ پہ کتنا آتا ہے. انشورنس پہ کتنا آتا ہے. فریٹ پہ کتنا آتا ہے. وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. سوری آپ تو ایکسپورٹ کی بات کریں. نہیں میں تو پالیسی کی بات. ہم نے ابھی اکثر دیکھا ہے کہ جو بھی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو آرٹیفیشل جو ہے نا وہ شارٹیج ہو جاتی ہے. ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ چھاپے مار رہا ہے ادھر پکڑ دکڑ شکڑ اور گورنمنٹ کو بھی پتہ ہے. نہیں سر آپ کو کیلکولیٹڈ آپ کی ریکمینڈڈ جو ہے وہ نیڈ ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اویلیبل کرے جب اس نے لوگوں نے ڈالنی ہے. آپ جو ہے کنٹرول ہونا چاہیے گورنمنٹ کا. مطلب ان ساری چیزوں کے بعد سبسڈی بھی دیتی ہے تو کیلکولیٹ کرنا چاہیے مینوفیکچرنگ. نہیں کہ کیلکولیٹ اگر سبسڈی دیتی ہے تو کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ اس کو ٹرانسفر ہوئی ہے فارمر کو جس کے لیے سبسڈی دی ہے یا نہیں دی. جب کیلکولیٹ کر کے فکس کر دے گی کہ اس کی پرائس سوری ون بائی ون ہر بندہ پوائنٹ دے دے. پہلے ڈاکٹر جبار صاحب شروع ہو گئے یہ اپنا پوائنٹ مکمل کر لیں پھر آپ اپنا کر لیں سو آن. اور ٹائم کا ذرا خیال رکھیں. 5 منٹ کا آپ کو کم کرنا پڑے گا 3 سے 4 منٹ. تھوڑا سا میں بھی ڈاکٹر صاحب کوئی اور پوائنٹ آپ نے دینا ہے تو
اور ابھی جو ہے جیسے ایس آئی ایف سی کی بات ہو رہی تھی، تو چائنا اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ اگر کوئی اس پروجیکٹ میں ہم سے کوئی چیز لینی ہے تو اس کی ایک لسٹ بنائی جائے کہ ہمیں چائنا سے کیا لینا ہے، چھوٹے فارمر کے لیے کیا چیز چاہیے، چھوٹے ٹولز ہیں وہ کیسے چاہیے، پھر باقی انپوٹس ہیں جیسے سیڈز ہیں سارے کے سارے انڈیا سے آتے ہیں. پاکستان جو ہے سیڈ پروڈکشن میں زیرو، وہ ہم پاکستانی سیڈ لگاتے ہیں جرمینیٹ ہی نہیں ہوتا، جرمینیٹ ہو جائے تو ییلڈ کچھ نہیں ہوتی. آپ جو ہے چائنا کا ہائیبریڈ لے کے آ جائیں 10 گنا زیادہ ییلڈ ہے اس کی، جاپان کا جو ہے 50 گنا زیادہ ییلڈ ہے اس کی. ہم چائنا نے ساری کاپیاں کی ہوئی ہیں. تو اب یا تو یہاں پہ آپ لائنیں ڈیولپ کر کے جو ہے وہ F1 بنائیں، اتنے ہیومن ریسورس ہیں آپ کے پاس. تو یہ جو سوری جی فرٹیلائزر کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی پیسٹی سائڈ ہوتی ہے یا تو آرٹیفیشل اس کی شارٹیج پیدا کی جاتی ہے. کیونکہ میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے بہت سے ان کا کام ہی ہوتا ہے پوری سروس میں، کبھی ادھر ڈیلر کے پاس چھاپا، کبھی ادھر. حالانکہ وہ کہتے ہیں جی یہ چیزیں فرٹیلائزر اویلیبل ہے، پیسٹی سائڈ اویلیبل ہے، ان کے گوڈاؤنز میں پڑی ہوئی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ کیوں یہ اپنا ریٹ بھی بڑھا دیتے ہیں. اس وقت آرٹیفیشل پرائسز بھی جو ہے نا وہ کافی بڑھ جاتی ہیں. تو حالانکہ یہ گورنمنٹ کا عملہ کر رہا ہے، لیکن جتنے بھی ہے وہ آپ دیکھیں جو سپلائر ہیں، بڑے بڑے ڈیلر ہیں، یا تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہی مافیا ہے. اچھا سلوشن یہ ہے کہ میرے پاس 2-3 سلوشن ہے. ایک تو یہ ہے کہ کوآپریٹو فارمنگ کی ضرورت ہے. اب جیسے اسمال فارمر ہے نا، وہ مل کے اپنی مشینری، ٹیوب ویل، یہ چیزیں، تو یہ پہلے کبھی شروع ہوا تھا لیکن سکسیزفل نہیں ہو سکا. یہ اپنے طور پہ پرائیویٹ طور پہ بھی یہ چیزیں کی جا سکتی ہیں کہ لوگوں کو سپورٹ کیا جائے، کوئی بڑی NGO مل کے کرے، جیسے الخدمت فاؤنڈیشن ہے یا کوئی اور لوگ، تو وہ اسمال یونین لیول پہ، اسمال فارم لیول پہ ان کو کوآپریٹو فارمنگ کی طرف لے کے جائیں کہ جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ شیئر کریں ایک جگہ کے اوپر، اور وہ مل کے اپنے واٹر کے، مشینری کے، یہ چیزیں شروع کریں. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنی مارکیٹنگ کریں، کسان مارکیٹنگ کریں، ڈائریکٹ مارکیٹنگ کریں. بڑی جو شہر ہیں ان کے قریب کسانوں کی زمین ہوتی ہے، وہاں جیسے یہ اتوار بازار لگتے ہیں، اس طرح سے ڈائریکٹ مارکیٹنگ کی بھی کی جا سکتی ہے. اس میں جیسے کسان بورڈ ہے، اس طرح کے وہ لوگ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ایک مسنگ لنک ہے وہ یہ ہے کہ ریسرچ والے اپنی ریسرچ کر رہے ہیں، ایکسٹینشن والے اپنا کام کر رہے ہیں، اور فارمر اورینٹیڈ کوآرڈینیشن کی ضرورت ہے. یہ تینوں کا آپس میں، تینوں چاروں کا لنک بنایا جائے، اور ڈائریکٹ فارمر اورینٹیڈ اپروچ کے ساتھ فارمر کو. ایک اور پوائنٹ ہے جو آج کے لحاظ سے ہے، دنیا میں اب جو لیٹسٹ ٹول ہیں، یہ وائی فائی اور یہ موبائل وغیرہ، اس کے ذریعے اگر فارمر کو ہم کوئی چیزیں اس کو ایجوکیٹ کر سکیں، اس کے سیڈ سے لے کر ہارویسٹنگ تک، مارکیٹنگ تک، یہ کلائمیٹ تک، تو یہ چیز آج کل لوگ یوز کر رہے ہیں. ایپس جو ہے نا، موبائل ایپس دنیا کر رہی ہے. میں اس بیس پہ کچھ باتیں کروں گا کہ جہاں تک سیڈ کا تعلق ہے، اب سارے ماشاءاللہ ایگریکلچر کے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ سیڈ، کوالٹی سیڈ اور اس کی ٹائملی پروویژن، اب یہ ایک بہت بڑا ایریا ہے کہ جس کو ہم میرے خیال میں آج تک ہم اس طرح سے میٹ نہیں کر سکے جس کی کہ نیڈ رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک پروجیکٹ جو تھا وہ کنکلوڈ کیا، تو اس میں بھی یہ چیزیں ہماری لرننگ میں آئی تھی کہ کوالٹی سیڈ کی ٹائملی پروویژن نہیں ہوتی، ایکچولی نہیں ہوتی. اب اس کے یعنی کافی سارے آپ اگر کہیں گے جی کہ اس کے کچھ آپ پریسیڈنسز دیں تو وہ تو میرا خیال ہے سب کے پاس بھی ہیں کہ کیوں نہیں ہوتی. لیکن اگر ہم سلوشن کی طرف جاتے ہیں تو ہم نے ایک چھوٹا سا اس میں ماڈل جو تھا نا جی وہ تھوڑا اسٹڈی کیا، تو اس میں یہ چیز تھی کہ اگر ہم نے بنائے یہ فارمرز کے گروپ بنائے
اور تھوڑی سی ایک نئی چیز جو ایک انٹرونشن ہے جس کو آپ انوویٹو آئیڈیا بھی کہہ سکتے ہیں کہ فارمر لیڈ ریسرچ، ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا پلسز میں. اور وہ جو فارمر لیڈ ریسرچ تھی وہ ایک لمیٹڈ لیول کی ریسرچ تھی کہ جس میں اس نے یعنی کہ کہنے کو ٹھیک ہے جی کہ فارمر جو ہیں وہ کچھ ریسرچ کے جو ہمارے ادارے ہیں پروونشل یا فیڈرل وہ یہ کلیم کریں گے جی کہ ہم فارمرز کے ساتھ مل کے ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ایکچولی ہم سب جانتے ہیں کہ فارمر جو ہے وہ اس لیول کی ریسرچ کی نہ اس کی اورینٹیشن ہے نہ اس کی پوٹینشیل ہے اتنی. لیکن جب آپ فارمر کو تھوڑا سا یعنی کہ آج کے دور کی اگر میں بات کروں تو اس وقت شاید ہے وہ ٹائم کہ فارمر کو اس لیول کی ریسرچ جو ہے وہ ایک کوآرڈینیٹڈ لیول پہ ریسرچ آرگنائزیشنز جو ہماری ہیں اور پھر این جی اوز جو ہیں جو اس پہ کام کر رہی ہیں اور پھر یونیورسٹیز جو ہیں، اور اس طرح کا ایک لنکیج بنا کے ہم نے یہ کیا ہے ایکسپیریمنٹ، یعنی کہ اس پہ ہم نے کام کیا ہے. اور میں یہ نہیں کہتا کہ اس پروجیکٹ ACIR کا پروجیکٹ تھا ہمارا اور اس میں ہم نے جو ہے وہ چک پی پہ کام کیا، لینٹل پہ کام کیا ہم نے گراؤنڈ نٹ پہ. تو اس میں تھوڑی سی ہمیں سکسیسز ہوئیں کہ کچھ فارمر جو تھے وہ اس لیول پہ آئے کہ انہوں نے سیڈ ریٹ کے ٹرائلز خود کیے، انہوں نے نئی ویرائٹیز کے ٹرائل خود کیے، اور پھر جو اس سے اگلا ایک سٹیپ تھا فرٹیلائزر کے بھی انہوں نے کیے، پیسٹیسائڈ کے بھی کیے، لیکن ایک سمپل ٹرائل تھے، میں یہ کہوں گا کہ سمپل ٹرائل تھے جس میں انہوں نے ییلڈ کو دیکھا خود اور پھر اس کے بیس پہ اپنی ایک کنکلوژن آئی. لیکن اس کے آگے جو وہ ایک کنکلوژن کہہ لیں یا ایک امپیکٹ جو ڈیولپ ہوا وہ یہ تھا کہ فارمرز نے اٹک میں اور چکوال میں جو اس وقت بھی سیڈ کے ان کے جو سینٹر ہیں جو انہوں نے خود آرگنائز کیے وہ چل رہے ہیں. یعنی یہ اس وقت گراؤنڈ پہ ریئلٹی ہے جس کو یعنی میں اس وقت بھی آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں فارمرز کے وہ سیڈ سینٹر چل رہے ہیں اور وہ اسی بیس پہ چل رہے ہیں کہ ان کو نئی اچھی کوالٹی کا سیڈ جو تھا جو ان ایریاز میں بہتر تھا وہ پرووائڈ کیا گیا، ان کے گروپ بنائے گئے اور ان گروپس نے مل کے پھر اس پہ کام کیا. اور اب وہ کرتے کیا ہیں سر کہ وہ مل کے اس پورے ایریا کو اوور آل کور کرتے ہیں اور وہ سارا سیڈ جو ہائی کوالٹی ہوتا ہے اس کو وہ کلٹیویٹ کر کے تو پھر ان سے وہ بائی بیک کر لیتے ہیں اور پھر وہ ایک سینٹر بنا دیا گیا ہے اور اس سینٹر میں وہ سٹور ہوتا ہے. اب ان کی ٹریننگز مثلاً ایک لیول تک کی جا سکتی ہیں کہ جی وہ کوالٹی سٹوریج جو ہے وہ کس لیول پہ ہونا چاہیے. اب اگلی بات آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب بھی اس چیز کو جانتے ہیں کہ سیڈ جو ہے سر وہ اوکے سیڈ کارپوریشن ہے، ریسرچ کے ادارے ہیں اور کوئی بھی ادارہ ہے جو سیڈ میں یعنی کہ مارکیٹنگ کر رہا ہے، تو سیڈ یقین کریں کہ ہوتے ہوئے بھی میں یہ اپنی طرف سے ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں کہ ہوتے ہوئے بھی کوالٹی سیڈ فارمر کے ہاتھ میں کوالٹی سیڈ نہیں پہنچتا. اس میں کئی فیکٹرز ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان کو. اڈلٹریشن بھی ہوتی ہے اور اوور پرائسنگ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے سر، یہ ہوتی ہے یعنی کہ یہ پھر وہی بات ڈاکٹر صاحب کی آ جائے گی کہ جی وہ مافیاز اور یہ وہ فلان یعنی پوائنٹ آؤٹ کرنا اب ضروری نہیں ہے، لیکن یہ چیزیں ہیں سر، گراؤنڈ پہ ہیں. اب اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے یا سلوشن کیا ہے. تو سلوشن میں اس وقت جو یعنی کہ 4 سال کا ہم نے پروجیکٹ چلا کے جو ہم نے لرننگ کی وہ یہ تھی کہ فارمرز کی ایک بیسک لیول کی ریسرچ جو ہے ان کو وہ چیزیں تھوڑی سی سکھا دی جائیں، وہ خود اس کو آرگنائز. فارمر جب تک آرگنائز نہیں ہوگا، فارمر کی کیپیسٹی بلڈنگ نہیں ہوگی. ان مافیاز کو یہ ڈاکٹر صاحب نے جیسے بات کی جی وہ آڑتی شاڑتی یہ وہ سب کو سر بیٹ کرنا ایک ہی اس کا وہ فوکس پوائنٹ ہے کہ جی فارمر جو ہے نا اس کی پوٹینشیل اس کی کیپیسٹی وہ بڑھا دی جائے. اگر پی آر سی ہے تو وہ 5 سے 10% لوگوں کو کور کر رہا ہوگا. جو پروونسز ہیں وہ بہت تھوڑے لوگوں کو، مڈل ایسٹ وغیرہ میں چل رہا ہے. ولیج بیس آپ کمیونٹی کے ساتھ ملیں، ولیج بیس سیڈ انٹرپرائز بنائیں. 1-2 آدمیوں کو جو اچھے ہیں اگریسو قسم کے ان کو آپ ٹرین کریں، ان کو سیڈ کلیننگ مشین لے کے دیں. لیکن یہ بہت ضروری ہے اس میں کہ وہ لنک ہو ڈائریکٹ ریسرچ سینٹر کے ساتھ. کنٹینیوسلی وہ مختلف اوقات میں نیا بیج لے کے ملٹی پلائی کرے اور لوگوں کو بھیجے. دس از ویری گڈ بزنس. مطلب ہے کہ ایک تو وہ سیڈ پروڈیوس کرے گا اور ایک اس کی جو سورس آف انکم بھی بہت زیادہ ہو جائے گی. ڈاکٹر خالد فاروق نام ہے میرا.
تو میں ویسے سیڈ پروڈکشن میرا اسپیشلائزیشن ہے، تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پائلٹ ایریاز ڈکلیئر کرنے چاہیے. پائلٹ ایریاز یہ دیکھیں کہ ہر کراپ کا کوئی نہ کوئی ایریا ہے، رائس کا اپنا ایریا ہے، کاٹن کا اپنا، ان میں سے ہر ڈسٹرکٹ میں کچھ پائلٹ ایریا سلیکٹ کیے جائیں اور ساری ڈپارٹمنٹ کو وہاں لگا دیا جائے کہ اس پائلٹ ایریا کو آپ نے ایک ایگزامپل کے طور پہ بنانا ہے. یعنی یونیورسٹی والے بھی وہاں جائیں، ریسرچ والے اپنی ریسرچ وہاں لے کے جائیں، اور ایکسٹینشن والے وہاں ایکسٹینشن کریں. ماڈل ولیج ڈکلیئر کر دیں، یا ماڈل آپ اس کو کوئی یعنی تحصیل کسی کو ڈکلیئر کر دیں ماڈل، اور اس کو ایگزامپل بنا کے پھر وہاں سے جو ہے ٹیکنالوجی خود بخود جو ہے سپریڈ ہوگی. جی میں ڈاکٹر محسن صاحب کے کو فالو کرتے ہوئے بات کروں گا کہ ایک ہم نے آئی پی ایم میں ماڈل بنایا تھا فارمر فیلڈ اسکول ٹو منیمائز دا یوز آف پیسٹیسائڈ، کہ وہ اپنے ایریے میں ریزیڈول افیکٹ کو ایگریکلچر کموڈیٹی میں کس طرح کم سے کم کر سکتا ہے، اور اس کو اس فارمر فیلڈ اسکول اس کمیونٹی میں ان کو ٹرینڈ کیا گیا، اور ان کو مطلب کہ کہاں کب یوز کرنی ہے پیسٹیسائڈ اور کب نہیں کرنی. مطلب کہ یہ وہی ماڈل جو اسی طرح یہ دوسری چیزوں میں بھی یہ اڈاپٹ کیا جائے، جیسے سیڈ کے لیے بھی کیا ہے، اور وہ بڑا سکسیزفل رہا. لیکن وہ سندھ میں اور اس میں سدرن پنجاب میں کچھ ایریا میں ہوا تھا. یہ فارمر فیلڈ اسکول کبھی ورک کر رہے ہیں؟ جی میں اس اب اس طرح تو نہیں شاید کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو سپورٹ چاہیے گورنمنٹ کی، وہ لیکن وہ اس طرح تو نہیں، لیکن آپ اس کو لے کے چل سکتے ہیں. جو نیشنل پروگرام ہوتے تھے ایگریکلچر کے، ان کو وہ بھیجتے تھے، وہ پھر وہ یہاں پلاٹ لگاتے تھے، ان میں سے بھی جو لائن سلیکٹ کر کے پھر کیونکہ بریڈنگ اٹ سیلف از اے لانگ پروسیس، وہ بڑا مشکل ہے. جو ریئل بریڈنگ ہے اس کو جینیٹکس کہتے ہیں، وہ جو لائن سلیکشن ہے وہ آسان ہوتی ہے. اب وہ والا پروگرام مجھے نظر نہیں آتا کہیں کوئی اتنا ہے یا نہیں ہے. جو آج کل کے ہیں ایگریکلچر کے ان کو شاید پتا، لیکن دیٹس دا ون وے کہ آپ لائن سلیکشن کر لیں تو اس سے آپ کو بڑی اچھی آسانی ہو جاتی ہے، کیونکہ سب سے پہلے آپ کو سیڈ چاہیے، اینڈ سیڈ از اے مسٹ، اینڈ پرٹیکولرلی فار بیک ورڈ لنکیجز کے پوائنٹ آف ویو سے. اور کسی نے بات کرنی آج کل یہ ایک ورائٹی چنے کی اپروو ہوئی ہے سال 2024، اس کا سیڈ ہمیں چاہیے تھا، پکھر سے ملنا چاہیے تھا، پکھر والوں کے پاس ہونا چاہیے تھا. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس نہیں ہے. انہوں نے گورنمنٹ نے جو سرکاری ریٹ رکھا ہے 400 روپیہ فی کے جی جو ہے اس کا ریٹ ہے. ریزنیبل جو گرین ہوتی ہے وہ 250 کو ہے، اور یہ جو ہے یہ بیج جو ہے 400 کو ہے، مناسب جو ہے وہ ریٹ ہے. لیکن وہ پکھر والوں سے جب ہم بیج لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی فلاں کے پاس پڑا ہوا ہے 1000 روپے کلو ہے، اٹھا لیں تھیلا. اب اس کا کیا حل کریں ہم؟ آپ